حدیث نمبر 72 ہے. حدیث نمبر کتنی ہے؟ حدیث نمبر 72 ہے، 72. ان عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل. مخلوق کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے کب لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں کب لکھیں؟ فرما آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل. وقال کان، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. اس کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی کے اوپر. یہاں پر سادی سی بات سمجھ لیں، 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں. کس سے قبل؟ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں. مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا. دوسرا علماء فرماتے ہیں دوسرا اس کا معنی یہ کہ اس سے مراد تحدید ہے، اس سے مراد تعین ہے، اس سے مراد تحدید ہے، حد بیان کرنا، اس سے مراد تقدیر ہے، اندازہ کرنا. ٹھیک ہے. اور ظاہر معنی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نقوش عرف فرما دیے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کے تقدیروں کو لوح محفوظ کے اندر پرنٹ کر دیا تھا، لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. اس حدیث پاک کا یہ معنی ہے. پہلے دو معنی بھی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کا یہ معنی ہے. اور 50,000 سال سے مراد یہ نہیں کہ گنے ہوئے 50,000 سال، یعنی اس سے مراد گنتی نہیں ہے، اس سے مراد مدت ہے، کثیر مدت کی طرف اشارہ ہے، زیادہ مدت کی طرف اشارہ ہے. جس طرح دیکھیں نا، آپ کسی کو نہیں کہتے یار یہ بات میں تجھے 70,000 دفعہ سمجھا چکا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس کو 70,000 دفعہ تو نہیں کہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کئی مرتبہ تمہیں یہ بات کہہ چکا ہوں. تو یہاں پر 50,000 سال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے کئی عرصہ پہلے، لاکھوں برس پہلے، ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کی تقدیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. اور یہ جو آیا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جو عرش ہے یہ پانی کے اوپر تھا، تو قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ پانی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں وہ فرشتے پانی کے اندر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور اس سے مراد یاد رکھیں سمندر کا ہی پانی ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پانی اور عرش اور فرشتوں کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے. بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پانی کو پیدا فرمایا. تو اس کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، یعنی پانی اور عرش کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عرش کے پانی پر ہونے سے قدرت الہی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جو غلبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو کچھ پیدا ہو چکا تھا، یعنی پانی تھے یا فرشتے یا دیگر مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. بہرحال ظاہر معنی یہی ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں تھی. آگے بڑھیے.